ناظرین محترم، جنگ گر اس دور میں ہو جائے تو یہ سرحد تک نہیں رہتی ہے، یہ گھر کے دروازے تک آ جاتی ہے، یہ گھر کے دروازے سے لے کر کمرے اور بستر و تکیہ تک پہنچ جاتی ہے، یہ گھر سے بے گھر کر دیتی ہے، یہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ قصوروار ہو یا بے قصور، ہندو، مسلمان یا عیسائی، یہ فرق نہیں کر پاتی ہے، یہ ہر ایک گلی محلے کو خون سے نہلاتی ہے۔ وہ دور تھا تلوار، توپوں اور گھوڑوں تک کا، اب پوری دنیا کو ختم کر جاتی ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا روشن کردار۔ ناظرین محترم، ہمارے خطے کی اولین ضرورت امن ہے۔ یہ امن جو ہے یہ بہت ساری مشکلات سے قوموں کو نکال لیتا ہے۔ بالآخر 19 سال بعد یہ دن آ پہنچا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبر مزدہ سے کسی کم نہیں ہے، کیونکہ یہ طویل جنگ میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ پاکستان ہوا ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے متحرک فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے درمیان ایک معاہدہ تیار کر دیں کہ آنے والی ان کی نسلیں مشکلات اور دوبارہ جنگ میں آمنے سامنے کھڑے نہ ہو پائیں، کیونکہ اب وہ دور ہے جس میں جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، حل صرف میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے سے نکلتا ہے۔ اور اس بات کو ثابت آج افغانستان کی عوام نے، افغانستان کے حکمران نے، افغانستان کے باشندوں نے قائم کر دیا ہے۔ ناظرین محترم، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بالآخر مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے ہی حل نکلتا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا کی تاریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی بھی قومیں ہوں، اگر وہ طاقت کے زوم میں اگر جنگ کر بھی لیں، بعد میں ان کو بھرپور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ احساس تب ہوتا ہے جب وہ جانی اور مالی نقصان اٹھا کر زخم کو چاٹتے ہیں۔ ناظرین محترم، دوحہ میں حالیہ طالبان امریکہ امن معاہدے کے نتیجے میں یہ جنگ دنیاوی تاریخ کی مہنگی ترین اور خون کی ندیاں بہانے والی جنگ قرار دی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اس بات کو باور کروایا کہ افغانستان کی عوام کے لیے اور افغانستان کے باشندوں کے لیے پاکستان نیک ارادے رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن، سکون اور یکجہتی قائم ہو۔ ناظرین محترم، ہمارا دین بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہمسائے پڑوسیوں کا حقوق ہم پر بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک جگہ پہ فرمایا کہ جبریل امی آئے اور کثرت سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں فرمانے لگے۔ مجھے ایسا گمان ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کا حقوق اتنا تو نہیں ہے کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ دینا پڑے۔ تو ناظرین محترم، اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ پڑوسیوں کا کتنا بڑا حقوق ہے، اور اسی حقوق کو، اسی حق کو ادا پاکستان نے کیا ہے۔ ہم یہ بات بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ افغانستان سے ہمارا دینی، اخلاقی، تہذیبی، ثقافتی اور جغرافیائی تعلق ایک رشتہ ہے، اور ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال کریں اور اس کے مسئلے مسائل میں ہم مل کر حل نکالیں۔ جب پڑوسی امن سکون میں رہے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی استفادہ حاصل کرے گا اس کے سکون سے، اس کے امن سے، اور پڑوسی ملک، ہمسایہ ملک کی بہت زیادہ ہم پر ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا حق پاکستان بخوبی ادا کر رہا ہے۔ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو افغانستان میں امن کو نہیں دیکھ سکتی۔ اب جو امن قائم ہوگا اس کے بعد ایسے ایسے حربے اپنائے جائیں گے جس سے پھر دوبارہ جنگ اور امن اور سکون ختم ہو افغانستان کا، مگر یہ ملک انشاءاللہ تعالی امن کی ایک پہچان بنے گا، امن کا گہوارہ بنے گا، اور دنیا اور تاریخ اس سے امن کا پہلو حاصل کرے گی۔ ناظرین محترم، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید یہ بھی کہا
کہ افغانستان کو اس عمل پر مل بیٹھ کر بات کرنی ہوگی اور جتنا اپنا مالی اور جانی نقصان کر چکے ہیں اس سب کو اب ختم کرنا ہوگا۔ ناظرین محترم، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ بھی فرما رہے تھے کہ امن اور استحکام قائم رکھنے کے لیے جتنی بھی تفرقہ پھیلا ہوا ہے، جتنی بھی تقسیم در تقسیم ہوئی ہوئی ہے، ان ساری لکیروں کو افغانستان کی قوم نے مٹا کر یکجا کھڑا ہونا ہوگا، جس کا ایک بہت اچھا اور مثبت پہلو نکلے گا۔ ناظرین محترم، اب دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ جو وبا کرونا وائرس آئی ہے، اس نے بھی دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اب جنگ کی کوئی صورتحال بنتی نہیں، اب دوستی امن کی ہی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس وقت بھی کوئی قومیں جنگ کی طرف رخ کرتی ہیں تو تباہی اور بربادی کے علاوہ اس دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین محترم، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید یہ بھی کہا، یہ جو امن کا عمل دوحہ میں جاری ہے، یہ افغان حکومت کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینا ہوگا، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس مسئلے کا حل آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ اگر یہ عمل آج لے لیا گیا تو آنے والی نسلیں پرسکون زندگی گزاریں گی افغانستان میں، اگر نہیں لیا گیا تو وہی حال رہے گا جو اب تک رہ رہا تھا افغانستان میں۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بات باور کرائی ہے کہ وہ اگلے 14 ماہ میں نیٹو اتحادی تمام فوج کو افغانستان سے واپس بلا لیں گے۔ ناظرین محترم، جنگ تو آپ کو ایسی محسوس ہوتی ہے کہ دو لوگوں کے اور دو قوموں کے درمیان ہو رہی ہے، مگر اس سے متاثر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ سب چیزوں کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی افغانستان میں جب جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا 19 سالوں میں، تو صرف افغانستان کے لوگوں نے اس کا نقصان نہیں اٹھایا، اس کا نقصان تمام پڑوسی ممالک نے اٹھایا اور سب سے زیادہ پاکستان نے اس چیز کا نقصان اٹھایا ہے۔ افغانستان ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارا دینی ملک ہے، وہاں کی ثقافت ویسی ہے جیسے پاکستان کی ثقافت ہے، وہاں کا معاشرہ ویسے ہی ہے جیسے پاکستان کا معاشرہ ہے۔ پاکستان بس یہ چاہتا ہے کہ ہر جگہ ہر ملک میں امن قائم رہے، سکون رہے۔ اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ دنیا جنگ کے پیچھے بھاگے، اب یہ وہ وقت ہے کہ دنیا ترقی اور ترقی کرے، کیونکہ ترقی کے علاوہ اگر کچھ کیا جائے گا جو ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو تو اس سے اب یہ دنیا برداشت نہیں کر پائے گی، کیونکہ دنیا نے بہت ساری چیزیں برداشت کر لی ہیں اس عرصے میں۔ اب دنیا کسی بھی جنگ اور کسی بھی نقصان کے لیے طاقت نہیں رکھتی۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی خوش عین ہے کہ افغان حکومت نے جتنے بھی جنگجو طالبان تھے ان کی رہائی کا ارادہ کر لیا ہے اور رہائی کر رہے ہیں، جس سے ایک بہت اچھا اور بہتر پہلو نکلے گا افغان حکومت کے لیے بھی اور طالبان کے لیے بھی، کیونکہ یہ دنیا یہ وقت اب صرف امن چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا۔ اب قومیں بنیں گی تو امن سے ہی بنیں گی، لڑائی اور جنگ میں کوئی جیتے یا ہارے، نقصان دونوں طرف ہی پھیلتا ہے اور اس نقصان کو برداشت کرنے کی سخت اب کسی بھی قوم کسی بھی ملک میں نہیں باقی ہے۔ ناظرین محترم، پاکستان کے روز اول سے یہی خواہش اور مقصد ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ برادر ملک ہو، چاہے وہ پڑوسی ہمسایہ ملک ہو، اسلامی ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ امن قائم رہے، کیونکہ امن اس وقت، اس دور اور اس دنیا کی سب سے اولین ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اب دنیا آگے نہیں چل پائے گی۔ ناظرین محترم، اس افغان امن معاہدے میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کردار قابل تحسین ہے۔ ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں، ان کی محنت اس بات کا رنگ لے کے آئی ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان ایک بہت اچھے راہ پہ کھڑا ہوا ہے اور اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی ملک ہیں وہ دنیا میں امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان انوار خان یوسف زئی کو پروگرام ڈائلاگ 99 سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔